کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پڑھیں تو بھی سعادتیں ہیں، سلام پڑھیں تو بھی سعادتیں ہیں۔ اے کاش کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں، اپنا وتیرہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب موقع ملے ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ بھی اس کے نظارے کریں گے کہ درود و سلام کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، اور پھر کیا سعادتیں بندے کو اس دنیا میں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح انسان آدمی بولنے میں بے باک ہے، ایسے ہی دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ حالانکہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے، اس پر ثواب بھی ہے، اور اگر غلط دیکھا جائے تو سزا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اپنی ماں کو پیار سے دیکھتا ہے، اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی عورت کو، غیر محرم کو بری نیت کے ساتھ، بری نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال بنتا ہے، عذاب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یہ عمل جو کسی عورت کو دیکھنے کا عمل ہے، غیر محرم کو دیکھنے والا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب نار کا، جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اپنی نگاہوں کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المرأة عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، عورت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ تو یہ عمل شیطان کا عمل ہے۔ رحمان کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ترجمہ کنز ایمان، کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ ہے رحمان کی طرف سے حکم، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ رحمان کا حکم، اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ مرد عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظروں میں حیا پیدا کریں۔ بالمقابل شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان غیر عورتوں کی طرف جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کا ایک جائزہ لے لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیطانی عمل کر کے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے عذاب نار کے حقدار بن رہے ہیں، یا ہم اپنی نگاہوں میں حیا لے کر آتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور پھر جب نگاہوں کو جھکاتے ہیں یقیناً پھر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے جب یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں،
پھر اللہ پاک اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس کا اجر جب اللہ عطا فرمائے گا تو جنت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اس عمل میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین رہے گا نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت کے بارے میں قرآن پاک کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انشاءاللہ دیگر بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کیا کیا ہمیں نظر کی حفاظت کے حوالے سے حکم ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ انشاءاللہ اسلاف کی زندگیوں کو بھی ہم پڑھیں گے، نظر کی حفاظت کے فوائد کیا ہیں، اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتے اس کے نقصانات دنیا میں کیا ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ مفتی کفیل مدنی صاحب ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو بھی۔ اللہ پاک مفتی صاحب کو برکت عطا فرمائے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ عاطف مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب، ٹھیک ہیں؟ مرحبا عاطف بھائی، مرحبا۔ فصیح الدین بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ آج انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے عدنان شیخ اتاری ہوں گے۔ اللہ پاک برکت عطا۔ میں مفتی صاحب کو عرض کروں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک السلام تشریف۔ فصیح الدین بھائی بھی مرحبا کہتے ہیں جی۔ فصیح الدین بھائی آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ عدنان شیخ صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں
مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس نے مشرکین سے جہاد کیا، قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، جبکہ حقیقت میں چاند 29 کا ہو گیا تھا اور اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو ملامت کی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور قید ہو کر آنے والے کفار قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، مگر کفر و شرک، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم کسی صورت بھی جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی بعض صورتوں میں جائز ہوتی ہے۔ نیز مسلمانوں کا ماہ حرام میں جنگ کرنا چاند کی تاریخ مشکوک ہونے کی بنا پر غلط فہمی تھا، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں دینا تو کوئی قابل شک فعل نہیں، بلکہ یہ تو واضح طور پر ظلم بھی ہے اور سرکشی بھی۔ مزید مسلمانوں کو خبر دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اور وہ تمہیں مرتد کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر کفر کی حالت میں ہی مر جائے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ دنیا میں اس طرح کی شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے، بیوی سے نکاح ختم، اور آخرت میں اس طرح کہ انہیں نیک اعمال کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں اور دیگر کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اہم باتیں: نمبر 1، حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ نمبر 2، فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ آیت میں تو فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس دن جنگ کرنا گناہ تو نہ ہوا، لیکن اس جہاد کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور راہ خدا میں قتال کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی ثواب کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان بھائی سے کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر، نظر کی حفاظت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جستجو۔ اللہ 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 عرش و فرش و زبان و جہت، اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا مولا۔ مولا تیری شان امان والو، تیری شان جل جلالہ، عرش و فرش و زبان و جہت، اے خدا جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ، تو کسی جان نہیں اور ہر جائے تو منظم مکان سے مبرہ سے سو، علم و قدرت سے ہر جائے تو کو بہو، علم و قدرت سے ہر جائے تو کو بہو، تیرے جلوے ہر جگہ افو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ پائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 نغمہ سمجھانے گلشن میں چرچا تیرا چہچہے ذکر حق کے ہے صبح و مسا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا سب کا مطلب کے واحد ہے تو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا آئے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ 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 ماشاء اللہ کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ آج کی ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ مفتی کفیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، ایک مرتبہ پھر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا دین اسلام شریعت مطہرہ نظر کی حفاظت کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کیا ہے، ہمیں کس انداز میں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک، اور ان نعمتوں کے اندر اگر ہم ہر نعمت کو دیکھیں تو وہ اپنی جگہ ایک کمال جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے اور انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ان نعمتوں کے اندر جو ایک اہم ترین نعمت ہے وہ انسان کی آنکھ ہے، آنکھ، اور اس نعمت کے ذریعے سے انسان کتنے فوائد حاصل کرتا ہے یا کر سکتا ہے یہ یا تو نابینا کو پتہ ہے، اللہ اکبر، یا جب ہم آنکھ والوں کو آنکھ میں کوئی بیماری ہو جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
یا ہم چشمے والے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، چشمہ ٹوٹ جائے تو پھر چشمہ آزمائش. ٹوٹ جائے تو چشمہ نہ ملے، ٹوٹنا بھی آپ صبح اٹھے اور چشمہ جہاں رکھا تھا وہاں بھول گئے، اور جن کی زیادہ نظر جو ہے وہ کمزور ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس قدر کئی چیزوں کو دیکھنے سے عاجز جو ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آنکھ ہے اللہ پاک کی وہ کتنی اہم ترین جو ہے وہ نعمت ہے. جی جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے پھر اس کی حفاظت بھی اسی طرح کی جاتی ہے. بے شک. اللہ پاک نے یوں تو ہر نعمت کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اب وہ نعمت جو ہے وہ انسان کے جسم سے متعلق بھی ہے، انسان کے مال و دولت کے ساتھ بھی ہے، اور دیگر ہر چیز سے تعلق ہے جو بھی نعمت اس کے پاس رب تعالیٰ کی ہے. لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ آنکھ، کان اور دل، ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے. اللہ اکبر. اب ان میں جو بیان کیے گئے ان تین، یعنی انسان کی جسم کی نعمتوں میں سے یہ تین جو ہے وہ اہم ترین ہے. لیکن ان تین کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کا کان یا انسان کا دل یہ بعد میں جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے ان کو جو چیز جاتی ہے برائی کی طرف یا دل اور کان کو بھی اس طرف لے جاتی ہے، وہ جو ہے وہ آنکھ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے جی تو اس کے اندر عام طور پر دو تین جو ہے وہ آپ کہیں اسکلز کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، جس میں ایک جو ہے وہ لسننگ ہے، جی. ایک جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو سیکھنا ہے. تو اب جو آنکھوں والی صلاحیت ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ جی. تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہیں جانتے. اچھا وہ ورڈ سنیں گے تو شاید وہ اس ورڈ کو ابھی نہیں سمجھ سکیں، جی. لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے نا. جی وہ تو نہیں جانتا، نہ وہ مما کہنا جانتا ہے، نہ ماں کہنا جانتا ہے، نہ باپ کہنا جانتا ہے، جی. لیکن وہ جو پہچانتا ہے وہ کس سے؟ آنکھوں کے ذریعے سے پہچانتا ہے. اسی طرح اور دیگر رشتہ دار ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ پہچانتا ہے کس چیز سے؟ آنکھ سے پہچانتا ہے. جی. تو آنکھ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی گویا زندگی کا آغاز ہوتا ہے. واہ. اور آپ یوں کہیں کہ جس وقت یہ بند ہو جاتی ہے تو زندگی کا اختتام بھی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کی سب سے زیادہ حفاظت کا حکم دیا گیا اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، اسی لیے کہ تم نے اسے کہاں استعمال کیا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف جو ہے وہ لے آتی ہے. حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا کہ جو نظر ہے انسان کی یہ جو ہے وہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ اکبر. جس نے اپنے نظر کی حفاظت کی، مفہوم ہے، تو وہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ دل میں پائے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جب نگاہ جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے تو سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس نگاہ سے حاصل ہونے والی برائی کے اندر مشغول رہتا ہے، ہر وقت اس کی طرف سوچتا اور خیالات کرتا. جب اس طرف سوچتا اور خیالات کرتے رہتا ہے تو جو روحانی چیز ہے، جی. اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کی طرف نہیں بڑھتا. جی. اور پھر یہ گناہ کی ایک دیوار جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو جاتی ہے جو اس کو نیکیوں کی سے دور کر دیتی ہے. اللہ اللہ. نیکیاں کرتا بھی ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. جی. تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ عبادت کی لذت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، اگر عبادت کی روح چاہیے نا، عبادت کی روحانیت چاہیے، عبادت کی لذت ہے، اور واقعتاً عبادت کی ایک لذت ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے. اللہ کرے کہ یہ اس کا ذائقہ ہم محسوس کر لیں. کہا نا کہ گناہوں کا بھی ایک ذائقہ ہے، کہ جن کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، جو شراب کے عادی ہیں ان کو ایک ذائقہ لگ گیا ہے. جو معاذ اللہ بدنگاہی کے عادی ہیں، بری نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ان کو ایک لت لگ گئی، ایک ذائقہ ان کو مل گیا. اکثر گناہوں کے ذائقے تو چیک کیے ہوتے ہیں، نیکی کا ذائقہ نہیں چیک کیا ہوتا. نیکی کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہے، ایک سکون ہے، اس کی بھی ایک کہیں کہ ایک اپنا ایک مزہ ہے. کہ جن لوگوں کو تہجد کا مزہ آتا ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ سردیوں کی سخت رات میں بھی وہ تہجد میں اٹھے ہوتے ہیں، کیسے تہجد پڑھ لیتے ہیں وہ؟ کیا ہے؟ یہی تو اس کی روحانیت ہے. اللہ کرے کہ اس کی مزید روحانیت، اخلاص، خشوع، خضوع اور عبادت کی جو اصل روح ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ نگاہیں جب بہکتی ہیں، نگاہ کہیں اور بھٹکتی ہے، آوارہ ہو جاتی ہے جب نگاہ
تو پھر یہ دل میں اس کا اثر ہوتا ہے نا، دل کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، پھر دل اس گناہ کی یادوں میں مست ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی یادوں سے غافل ہو جاتا ہے. یوں کہیں کہ پھر یہ دل مردہ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پھر عبادت تو بندہ کر رہا ہے، سجدے تو کر رہا ہے، لیکن آج سجدے کی لذت نہیں مل رہی. کیوں کہ آج سجدے میں بھی کسی گناہ کا ہی خیال چل رہا ہوتا ہے معاذ اللہ، کسی اور کے خیالات میں وہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں. سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، لیکن خیالات کہاں ہیں؟ آوارہ ہوئے میں ہیں، کہیں سے کہیں انسان کے خیالات جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ان برے خیالات سے بچانے کے لیے نظر کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، بہت زیادہ آوارہ نہ کریں نگاہوں کو، ادھر ادھر دیکھنے کی عادی نہ بنیں، بلکہ اللہ کے قرآن کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں. آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سرے حشر بھر جا کہیں آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گردے غافل میں تو قیامت میں پھنسے گا، گر دیکھے گا غافل میں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ. اللہ پاک مدنی چینل کے ناظرین ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، دونوں کے لیے یہ حکم ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جب رب کے بندے ہیں تو بندے کا کام ہے اللہ پاک کی بندگی، اللہ کا حکم مان لینا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. میں چاہوں گا عاطف بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے جو حضور علیہ السلام نے بالخصوص نظر کی حفاظت کے حوالے سے جو احادیث میں آتا ہے کیا بیان فرمایا، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر کی حفاظت تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ابتداً ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جی ان کا ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نعمتوں کا شکر یہی ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اور اس کے قرب کا جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں ان میں صرف کیا جائے. اور نظر بھی انہی میں سے ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا مبارک انداز جو تھا نگاہوں کے حوالے سے وہ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرمایا کرتے تو آپ کی نگاہیں
آسمان کی طرف کم اور زمین کی طرف زیادہ ہوا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ وہ گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک تو حیا اور دوسرا تعلیم امت کے لیے بھی تھا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا کہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھکی رہتی اور آپ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے تھے۔ اور حدیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے جو اصحاب تھے، ان کو جس انداز میں جیسے ان کی تربیت فرمائی تمام معاملات کے اندر، تو نگاہوں کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ساری چیزیں اس میں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رستے میں بیٹھے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور رستے میں موجود تکلیف والی چیز کو دور کرو، سلام کا جواب دو اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی ان میں سب سے پہلی چیز جو بیان فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، یہ رستے کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ہم بائک پہ جا رہے ہیں تو بعض اوقات نظر کہیں اور ہوتی ہے اور پھر اس کا ایک نقصان گناہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہراً بھی اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہم خود کسی میں لگ گئے تو اپنا نقصان ہو گیا، کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی، اور یوں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بدکاری یہ ہے کہ اس سے بری چیزوں کو دیکھا جائے، یعنی بد نگاہی کرنا یہ آنکھوں کی بدکاری ہے۔ تو بندہ جب یہ سب سے پہلے تو انسان کی آنکھ ہی بہکتی ہے، اور جب نظر پڑتی ہے آنکھ بہکتی ہے تو پھر آنکھ کے ذریعے جو خیال ہے وہ دل میں جاتا ہے، اور پھر دل کے اندر جو خیال ہے وہ بھٹکتے بھٹکتے انسان کہیں سے کہیں کی طرف نکل جاتا ہے اور پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کامل مومن کی پہچان حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ صحیح۔ اب بندہ تھوڑا سا اگر غور کرے، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو اس کی محارم ہیں ان میں سے کوئی غیر محرم اس پر نظر ڈالے، اسے دیکھے؟ جب یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسروں کی طرف جو ہے اس کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے، کیونکہ کامل ایمان والے کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ پیاری روایت ہے، سبحان اللہ، جو اپنے لیے پسند وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ جذبہ مل جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو پھر اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں میرے گھر والوں کو، میرے سے متعلق جو افراد ہیں ان کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، آج آپ نیت کریں کہ آپ بھی کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اپنے لیے یہی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ فصیح الدین بھائی سے میں عرض کروں گا، فصیح الدین بھائی مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ نظر کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ شاہ صاحب، نظر کی حفاظت کے لیے کئی طریقے ہیں۔ بندہ اگر غور کرے تو وہ بد نگاہی کر رہا ہوتا ہے اور در حقیقت وہ خود کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، یعنی انسان میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اور اگر ہمیں اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اچھی غذائیں لینی پڑتی ہیں، ہمیں کھانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وقت پر کھانا پڑتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی پرسکون رہے تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پیسہ بھی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔
اب بعض اوقات بندہ جو بے چین ہوتا ہے، یہ ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہوتی۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ساتھ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور اگر برے کام کیے جائیں جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ کام کیے جائیں، تو اس صورت میں روح کمزور ہوتی ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کی روح بڑی کمزور ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جسم کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں لیکن روح ان کی بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو وہ کہہ دیتے ہیں لو اقسم علی اللہ تعالی، اگر وہ اللہ پر کسی معاملے میں قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے سے انسان خود اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک تو اخروی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، تو آخرت میں جو اس کو سزا ملنی ہے، قبر میں جو اس کو سزا ملنی ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو اس کے نقصانات بیان کیے گئے وہ اپنی جگہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان بظاہر بے سکون ہو جاتا ہے، اور اس کا سکون، اس کا جو چین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم، میں کئی دفعہ باتیں کئی سنتا ہوں نصیحت آموز کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح، اس کی یہ وعید ہے، اس کی یہ وعید ہے، لیکن پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ اے ابراہیم بن ادہم، آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد میں کبھی گناہ نہ کروں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحت کی، آپ نے فرمایا اے بندے، اگر تیرا گناہ کا پختہ ارادہ ہو چکا ہو تو تو یہ بات یاد کر لینا کہ تجھے گناہ کرتے وقت بھی تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس وقت تو گناہ کر رہا ہے، اور یہ بات تو بخوبی جانتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اس سے چھپتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ نہیں چھپ سکتا۔ وہ جہاں بھی چلا جائے، مشرق میں چلا جائے، مغرب میں چلا جائے، شمال جنوب کہیں بھی چلا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا اے بندے، جب گناہ کا ارادہ ہو تو یہ بات یاد کر لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ رب جو مجھے رزق کھلاتا ہے، اگر وہ مجھے نہ کھلائے تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ رب جو مجھے پہناتا ہے اگر وہ مجھے نہ پہنائے تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ رب جس نے مجھے اپنی بادشاہت میں، جو اللہ کی ملک بادشاہت میں جو زمین ہے، جو دنیا ہے، اللہ نے اس میں مجھے رکھا ہوا ہے، ورنہ مجھے کوئی جگہ ٹھکانے کے لیے نہیں مل سکتی، اللہ نے میرے لیے چھت میسر کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے یہ نہ دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی۔ تو اے بندے، جب تو یہ چیز غور کر لے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تیرے لیے ایک نصیحت ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ 3 بندوں کو بلایا اور 3 بندوں کو بلا کر کہا کہ تم ایک ایک یہ مرغی لو اور ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اب وہ تینوں جاتے ہیں، ایک پہاڑی میں چلا جاتا ہے، ایک مختلف کسی دور جگہ پہ چلا جاتا ہے، تیسرا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت دیتا ہے کہ بھئی اتنی دیر کے بعد آپ کو واپس آنا ہے۔ اب وہ تینوں واپس آتے ہیں، دیکھتا ہے بادشاہ کہ 2 نے اس مرغی کو ذبح کر دیا ہے لیکن ایک زندہ مرغی واپس لے کر آ گیا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے تم نے کہاں مرغی کو ذبح کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پر، وہ پہاڑ کے اندر جا کر، اتنی پوشیدہ جگہ پر جا کر میں نے مرغی کو ذبح کیا جہاں پر کوئی نہ دیکھے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے بھی ایسے ہی بڑی دور جا کر اور اندھیرے میں، ویرانے میں جا کر مرغی کو ذبح کیا کہ کوئی نہ دیکھے۔ بادشاہ پوچھتا ہے تم بتاؤ تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، میں کئی جگہ پر گیا، کئی جگہ پر گیا، لیکن جہاں جاتا ہوں یہی پاتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن بن جائے نا فصیح الدین بھائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف ایک ذہن بنانے کی بات ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں،
ہزار پردوں میں کیا لاکھوں اربوں خربوں پردوں میں بھی چھپ جائے نا، وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے۔ سخت اندھیری رات میں، سخت کالی اندھیری رات ہو، سخت کالا پہاڑ ہو اور سیاہ چونٹی کے پاؤں سے لگنے والی جو لائن ہے زمین پر، اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ جب اسے وہ پوشیدہ نہیں ہے تو ہمارا عمل کیسے پوشیدہ ہوگا؟ ہم کیسے بچ سکیں گے؟ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور یہ چیز پیش نظر ہو، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ کہیں آپ دیکھیں نا بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے، کہیں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جب وہ ذہن میں دیکھ لیتے ہیں اور فوراً ہی ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں بھی کیمرہ لگا ہوا، کیمرہ کہیں دیکھ رہا ہے، کہیں لکھ کر لگا لیں اپنے کمرے میں، گھر میں، آفس میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی سامنے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف کچھ سوال بڑھاتے ہیں، ایک کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ نابالغ بچہ اگر بچے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ نابالغ بچہ، دیکھیں نابالغ کے اوپر تو کوئی بھی احکام جو ہے وہ گناہ یا کے اعتبار سے لازم نہیں آتے کہ وہ مکلف نہیں ہوتا۔ البتہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے طور پر ان کو شروع سے اس بات کا عادی بنائیں کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں، جبکہ وہ وعدہ ٹھیک ہو۔ بسا اوقات بعض دفعہ بچے جو ہے وہ لا علمی کے اندر یا جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر اور غلط وعدے بھی کر لیتے ہیں کسی بچے سے۔ مثال کے طور پر کسی بچے نے دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے امتحان میں تمہیں نقل کرواؤں گا، تو اب یہ نہیں کہ جناب اب میں نے تو اسے نہیں کروائی، بلکہ یہ تو وعدہ کرنا بھی درست نہیں تھا اور وعدہ اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ تمہاری طرف سے میں فلاں سے بدلہ لے لوں گا، اس کی پٹائی کر دوں گا۔ آپس میں بچوں کے اندر اسکول میں اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ اصل تربیت کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائی اور سمجھائی جائے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اور وہ وعدہ بالکل ٹھیک ہو اور ہماری استطاعت کے اندر بھی ہو تو ہمیں بیٹا پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں پھر وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بچوں کو شروع سے تربیت دینی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب ایک میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پہلے تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا عورت ناپاکی کے ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے بغیر ہاتھ لگائے؟ قرآن کریم جو ہے وہ ناپاکی کے ایام کے اندر عورت تلاوت بھی نہیں کر سکتی، زبانی بھی بغیر چھوئے بھی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، نہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں حرام ہے۔ بعض اکثر لوگوں کے نزدیک شاید اس طرح کا بھی ہے کہ صرف ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، آپ پنسل وغیرہ لگا کر تو کچھ اس طرح کا کر لیں، کچھ ہاتھ میں چیز رکھ کر۔ دیکھیں اولاً تو قرآن کریم کو جو چھونے کے حکم کی ممانعت ہے وہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، لیکن حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ عورت میں سے کوئی بھی قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑھیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا قرآن کریم سے جس طرح چھونے کی ممانعت ہے، اسی طرح حدیث طیبہ سے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت زبانی پڑھنے کی بھی ممانعت ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی ترجمہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ جو معلمہ ہے، جو پڑھاتی ہے بچوں کو، اب اگر وہ نہیں پڑھائے گی تو بچوں کی تعلیم میں جو ہے وہ حرج واقع ہوگا، تو اس کو صرف اس حد تک اجازت ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ توڑ کر جو ہے وہ قرآن پڑھا سکتی ہے، اور وہ بھی نیت یہ نہ ہو کہ قرآن پڑھا رہی ہوں، بلکہ جو عربی کے حروف مفردات ہیں یا حروف مرکبات ہیں ان چیزوں کو لفظ بلفظ پڑھا رہی ہوں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو وہ پورا نہیں پڑھا سکتی، ہاں یوں پڑھائے بچے کو الحمد للہ رب العالمین، یا ہجے کر کے جو ہے وہ پڑھاتی ہیں جیسے قاعدے وغیرہ کے اندر، تو وہ پڑھا سکتی ہیں، لیکن یہ بھی اجازت صرف معلمہ کو ہے، طالبہ کو نہیں ہے۔ صحیح۔ طالبہ کو نہیں ایام کے اندر وہ جو ٹیچر ہیں ان کو پڑھانے کی اجازت ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹیچر کو اجازت ہے، اور وہ بھی کلمہ توڑ کر۔ صحیح۔ یہاں ایک سوال ہے شاید اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے اسی لیے پہلے یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ کیا ان ایام میں عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں قرآن پاک؟ تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں ایک سوال یہاں پر یہ ہے مفتی صاحب، دو عورتیں ہیں مل کر قرآن پاک پڑھتی ہیں، مل کر ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں، لیکن ایک پاک ہے اور ایک ناپاک ہے۔ اب ناپاکی اگر وضو نہیں ہے تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اب جو پاک ہیں تو وہ
صفحہ الٹ رہی ہیں، تو اس صورت میں پڑھنے کی کوئی صورت ہوگی؟ اگر وضو نہیں ہے دوسری کا اور پہلی والی جو باوضو ہے وہ صرف صفحہ الٹ دیتی ہے اور وہ دیکھ کر جو ہے وہ پڑھ رہی ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ وہ حائضہ ہے یا نفاس کے اندر ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ بغیر ہاتھ لگائے بھی تلاوت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام شاہ رخ لودھی ہے، میں ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے، اگر ہمارے پاس پیسے موجود ہوں اور ہم آنے والے 2-3 سالوں کی بننے والی زکوٰۃ اگر ایک ساتھ دینا چاہیں تو کیا ہم اس سال میں آنے والے 2-3 سال کی جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں ایڈوانس؟ برائے کرم اس پہ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. ایک تو مصعب یہاں ایڈوانس زکوٰۃ کے حوالے سے اور ساتھ یہ کہ جب 2-3 سال کے ہم ابھی دے رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی اس میں بھی رہنمائی فرما دیں کہ 2-3 سال کی ابھی دے دیں گے جتنی ابھی بن رہی ہے، لیکن اس وقت جتنا مال ہوگا زیادہ ہو گیا تو ایڈوانس میں زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر سال جب زکوٰۃ کا سال آپ کے مال پر پورا ہوگا اس دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مال کتنا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. تو سونا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے جو چیز آج آپ کے پاس جو ہے وہ 4 لاکھ کی ہے وہ آئندہ سالوں میں جا کے 5-6 لاکھ یا 8 لاکھ کی ہو جائے. تو لہٰذا اس اعتبار اور کم بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ سونا ہی بیچ دیا آگے جا کر جی یا اور کسی کام کے اندر جو ہے وہ استعمال میں آ گیا، تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہر سال کے اختتام پر آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ مال کتنا ہے اور زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. صحیح. آپ نے کیلکولیشن کی مثال کے طور پہ اس وقت یہ آیا کہ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 50,000 روپے اور آپ نے ادا کی تھی 45,000 روپے، تو 5,000 روپے آپ کو فوراً مزید ادا کرنی ہوگی. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا مفتی صاحب یہ آسان سا ہمیں کوئی پیرامیٹر بتا دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ کا سال گزرنا رمضان کے رمضان سال گزرے گا یا میرے لیے کیا کب مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ مجھ پر پورا سال گزرا ہے؟ اچھا میرے اعتبار سے سال گزرے گا یا جیسے مثال کے طور پر کوئی سونا ہے اس سونے پر سال گزرے گا، جو پیسے ہیں ان پیسوں پر سال گزرے گا، اکاؤنٹ میں رکھنے پڑیں گے سال گزرے گا؟ تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اس مال پہ زکوٰۃ سال گزر جائے، تو وہ سونے چاندی پر پیسے پر سال گزرے گا یا جو میری مجھ پر جب فرض ہوئی تھی زکوٰۃ اور یہ سال جب پورا ہوگا تو میں دیکھوں گا؟ دیکھیں زکوٰۃ کیا نہ رمضان میں لازم ہے نہ کوئی اسلامک کیلنڈر کا کوئی مہینہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ادا کریں گے. ہر شخص کی اپنی ذاتی حیثیت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ کہ وہ جب زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب ہوا اور اس کے بعد سے اگر وہ شخص کنٹینیو صاحب نصاب چل رہا ہے تو زندگی میں جب پہلی مرتبہ وہ صاحب نصاب ہوا وہ اسلامی مہینے کی وہ جو تاریخ تھی وہ تاریخ جب ہر سال دوبارہ آئے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. تو ایک شخص ہے جو کہ جاب کر رہا تھا یا اس نے BC یا کمیٹیوں میں ڈال کے پیسے جمع کیے اور فرسٹ ٹائم اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال آ گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ مال آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سال کے درمیان اس کے پاس مزید مال بھی آتا رہا. کچھ مال کو 5 مہینے گزرے، کچھ کو 6 مہینے گزرے، کچھ کو 8 مہینے گزرے. جب سال اینڈ ہوا تو اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارا مال جمع تھا جس میں سے کچھ مال ایسا تھا جس کو 4 مہینے، 5 مہینے، کسی کو 9 مہینے اور ایک مال وہ بھی تھا جس کو سال گزرا تھا. یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سال والا مال تھا وہ تو بیچ میں سیل آؤٹ ہو گیا، اس کی جگہ کسی دوسرے مال نے جگہ جو ہے وہ لے لی. تو ایسی صورت میں سال کے اختتام پر اس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ دے گا. ہر مال کی الگ الگ زکوٰۃ کا سال شمار نہیں کر سکتے آپ، ورنہ تو آپ روزانہ ہی زکوٰۃیں دے رہے ہوں گے کہ آج اس مال کی زکوٰۃ دے دوں، آج اس مال کو ہو گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. جب آپ صاحب نصاب ہیں تو بس سال کا ابتدا اور سال کی انتہا کو آپ دیکھتے ہیں. درمیان کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ بھی ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نصاب سے کم بھی ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں، بس زیرو نہ ہو آپ. اچھا. زیرو نہیں ہے آپ تو بھلے نصاب تھا مثال کے طور پہ آج کل نصاب چل رہا ہے 2.5 لاکھ کے قریب یا اس سے اوپر. تو اگر کوئی شخص کا 1.5 لاکھ اس کے پاس مال ہو گیا تو نصاب سے کم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سال کے اختتام پہ دیکھا جائے گا. اگر سال کے ابتدا میں وہ صاحب نصاب تھا اور سال کے انتہا پر صاحب نصاب ہے اور درمیان میں زیرو نہیں ہوا تو ایسی صورت میں انتہا میں اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا سب مال کے اوپر جو ہے وہ اسے زکوٰۃ سال کی ابتدا 1 جنوری سے نہیں، جب اس کی ملکیت میں جب مال آیا اتنا مال کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس میں ہر ایک کو سوچنا پڑتا ہے. جیسے خواتین عام طور پر ان کے پاس جو مال و دولت آتا تھا پہلے، آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں پہلے بھی آ جاتے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کئی جگہوں پر خواتین شادی کے موقع پر ہوتی ہیں. صحیح.
تو ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ زیور آتا ہے، تو وہ اپنی شادی کی جو تاریخ ہے اس کی اسلامی تاریخ نکال لیں. آج کل نیٹ کے اوپر بہت آسانی سے جو ہے وہ کنورٹر کے ذریعے سے آپ کیلنڈر کی تاریخ نکال سکتے ہیں، ہجری تاریخ، تو وہ نکال لیں. اب ہر سال آپ اس تاریخ کو جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گی. اسی طرح کوئی اسلامی بھائی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے غور کر لے کہ بھئی اس نے جاب کب کرنا شروع کی، کب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے، یا کب اس نے جو ہے وہ اتنا مال و دولت اس کے پاس آیا. وراثت کی صورت میں بسا اوقات مال و دولت آتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ کسی نے گفٹ کر دیا ہوتا ہے، اس صورت میں آتا ہے. تو جس بھی صورت میں اس کے پاس جب مال آیا فرسٹ ٹائم کہ وہ صاحب نصاب تھا، تو اسی تاریخ کو ہر سال وہ زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نظر کی بے احتیاطی سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نظر کی بے احتیاطی سے ایمان پر نظر کی بے احتیاطی جو ہے وہ ایمان کے اوپر اور انسان کے اعمال و افعال کے اوپر جو ہے وہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ بدنگاہی کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کو آپ نے تنبیہ بھی فرمائی اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنی عمر، تم جو ہے وہ اس کا عذاب جو ہے وہ دیکھ لو گے. صحیح. وہ کہتے ہیں وہ خود بھی اللہ والے تھے، لیکن وہ ایک بدنگاہی ان سے جو ہے وہ کسی وقت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جو عذاب دیکھا وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں 40 سال کے بعد دیکھا کہ مجھے قرآن بھلا دیا گیا. اللہ اکبر. تو نظر کا جو عذاب ہوتا ہے یہ بہت برا ہے. اور کئی واقعات ایسے بزرگوں کے ملتے ہیں کہ وہ پہلے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن جب ان کی نظر بہکی تو ایسی صورت کے اندر ان کا دل کسی پہ عاشق ہو گیا، اور جس پر عاشق ہوا وہ عیسائیہ تھی یا وہ یہودیہ تھی، اور وہ پھر اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ اس نے مثال وہ شرط لگائی کہ جب تک تم عیسائی نہیں ہو جاؤ گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی. اللہ اکبر. اور انہوں نے اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا ایمان تک جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو انسان کا جو ہے وہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ سمجھے کہ نظر کے ذریعے سے اس کے اوپر جو ہے وہ آفت جو ہے وہ آتی ہے، دنیا میں بھی آتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ چلتے ہوئے بسا اوقات آپ دیکھ کہیں رہے اور کہیں جو ہے وہ جا کے لگ گئی. تو ایسی روایت حدیث پاک کے اندر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اس کی آنکھ سے خون نکل رہا تھا. جی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ دیکھا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پیچھے جا رہا تھا حتیٰ کہ دیوار سے جا ٹکرایا، تو اس سے میری یہ حالت جو ہے وہ ہو گئی. تو دنیا کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نگاہ کے ذریعے سے دنیاوی نقصان بھی جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور آخرت کا نقصان تو بالکل ایسا ہے کہ کئی لوگ اس قدر جو ہے وہ بہک جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طریقے سے انسان کے حواسوں پر، دماغ پر، دل پر، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ بدنگاہی کا اثر جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کبھی نگاہ جو ہے وہ پڑی کسی پر، تو انہوں نے اس چیز کی اتنا جو ہے وہ شدت سے لیا اور اس قدر ڈر گئے کہ اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میری بینائی چھین لے. تو وہ نابینا ہو گئے اور 40 سال تک نابینا رہے. ان کو کوئی نہ کوئی شخص مسجد جو ہے وہ چھوڑتا جاتا ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کو مسجد لانے لے جانے والا نہیں تھا، تو وہ اس دن مسجد سے باہر نکلے تو اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میری بینائی مجھے اب واپس لوٹا دے. تو اللہ نے ان کی بینائی فوراً واپس لوٹا دی. مگر آپ اس سے کہ کیسے مستجاب الدعوات تھے کہ دونوں دفعہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت ہوتے ہی ان کی مراد پوری ہوئی. لیکن وہ جو عمل کیا 40 دن تک، 40 سال تک جو نابینا رہے، اپنے لیے خود اللہ سے جو ہے وہ اس آزمائش اور تکلیف کو مانگا، صرف اس لیے کہ آخرت میں جو اس کا عذاب ہوگا اس سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. اس قدر جو ہے وہ اللہ والے نگاہ کی حفاظت کے معاملے میں جو ہے وہ فکر مند رہتے تھے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے. وہ سب یا الہی جب بغے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بغے آنکھیں حساب جرم میں، تبسم ریز ہو کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، میری بے باکیاں
جیلوں کی حیا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ سب آخری ایک سوال میں آپ سے لوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے. اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری ناجائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت پر یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر انسان کی نظر جو ہے وہ پڑتی ہے غیر ارادی طور پر اچانک، جی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے فوری طور پر پھیر لو. اس پہلی نگاہ کا تم پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اگر تم دوبارہ اسی کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھاتے ہو تو اب جو ہے وہ اس کی وجہ سے گناہ ہوگا. صحیح. یہاں پر کئی لوگ جو ہے وہ بدباطن قسم کے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حدیثوں کو جو ہے وہ بسا اوقات مذاق میں یا اپنے مقصد میں اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی پہلی نگاہ ڈالی ہے تو ہم ہٹائیں گے ہی نہیں وہاں سے. تو یہ مراد نہیں ہے. حدیث پاک کی مراد یہی ہے کہ غلطی سے ایک طرف جو ہے وہ نگاہ پڑ گئی. آج کل کے دور میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بائک کے اوپر جا رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر سامنے کسی بھی چیز پہ پڑ جاتی ہے. جی. تو اب وہاں سے اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لیا جائے. صحیح. تو یہ پھیرنا جب اللہ پاک کے خوف سے ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تو جب یہ کانسیپٹ انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کے جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ چیز انسان کو اس برائی سے جو ہے وہ روک لیتی ہے. اور بڑی پیاری بات جو انہوں نے بھی کی، اور ایک جگہ میں نے اور بھی پڑھا کہ فی زمانہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم بدنگاہی سے بچ نہیں سکتے، تو اس کا طریقہ اور علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں اسی کام کو کیا آپ اپنے والد یا اپنی اولاد کے سامنے کر سکتے ہیں؟ تو اگر وہ کام آپ اپنی اولاد اور والد کے سامنے نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اسی طرح یہ سوچیں کہ اس وقت مجھے میری اولاد دیکھ لے اس حال کے اندر تو میرے اوپر کیا پڑے گا. صحیح. تو اسی طرح میری جو ہے وہ والدہ یا والد جو ہے مجھے اس حال میں دیکھ لیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور خود میں اپنے آپ کو کیا فیل کروں گا. تو ان دونوں کے خوف سے بڑھ کر خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس حال کے اندر اور میں پھر بھی اس چیز سے وہ باز جو ہے وہ نہیں آ رہا. تو یوں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاتے ہیں. پھر بدنگاہی میں پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اب مثال کے کوئی شخص یہ کہتا ہے میں بدنگاہی میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں یا سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس چیز کو چھوڑے جو چیز اس کو بدنگاہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. ایک شخص ہے جس کی عادت ہے کہ جناب وہ اوپر کی طرف ہی دیکھ کر جو وہ سائن بورڈز دیکھ رہا ہے جن کے اوپر بدنگاہی جن کی وجہ سے وہ مبتلا ہو رہا ہے، تو اس پہ لازم ہوگا کہ بھئی نیچے کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑے. تو یوں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بسا ہوگا دیکھیں یار بچنا ممکن نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، اور ان میں سے بہت ساری وہ چیزیں جو آپ پر فرض و واجب نہیں ہیں، تو ان راستوں کو آپ کو باقاعدہ چھوڑنا ہوگا. جب آپ چھوڑیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں، یہ بہت ضروری، کیونکہ جس کو بھی یہ بری عادت لگ جائے نا یہ چھوٹتی آسانی سے نہیں. تو اس کے لیے وہی ہے کہ اللہ سے دعا اور ساتھ میں ہمت اور کوشش. کئی لوگ اس کے اندر میں آپ کو یہ عرض کروں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ یار ہم جو مثال کوئی گناہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، ہم ایسا کریں گے ڈرامے صرف دیکھیں گے. تو وہ بڑے والے فلمیں نہیں دیکھیں گے، صرف ڈرامے دیکھیں گے، آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ چھوڑیں گے. تو یہ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ کو مکمل طور پہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ وہ بس اوقات پھر دوبارہ پلٹتے ہیں اس چیز. یعنی کچھ گناہ ہے کہ انہیں تو فوراً یک لخت چھوڑنا ہے. دیکھیں ہر گناہ کو جو ہے وہ یک لخت چھوڑنا ہے، لیکن بات یہ کہ جو لوگ اس سے یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہم پہلے بڑی برائی کو چھوڑ دیتے ہیں پھر چھوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاً تو یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوتا. دوسرا نفسیاتی اعتبار سے بھی وہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہی چیز آپ کو دوبارہ اس بڑی برائی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. صحیح. تو لہٰذا آپ کو یکلخ چھوڑنے سے، اس کی مثال ہے آپ کوئی سگریٹ چھوڑنا چاہے یا کوئی بھی نشہ چھوڑنا چاہے تو وہ بولے میں ہفتے میں ایک بار کیا کروں گا، کبھی نہیں چھوڑ پائے گا. جس دن اس نے اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا نا کہ بس آج کے بعد ایک بار بھی نہیں، تو اور اس کے اندر اس نے کوشش پوری کری تو پھر امید ہے کہ وہ اس چیز سے جان چھڑا لے. رکھو کا
اکثر میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا عاطف بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے بات کی جائے تو وہ بعض یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ حیا آپ کے دل میں ہونی چاہیے، آنکھوں کا کیا ہے، اگر دل آپ کا پاکیزہ ہے تو دل کا پردہ ہونا ہاں، چاہیے، یہ اس دل بارے میں کی کیا؟ حیا ہونی چاہیے، اس طرح کے الفاظ. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ صرف دل کو نہیں پوچھا جائے گا، سمع والبصر والفؤاد، تینوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ کان کو بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں بھی، دل کے بارے میں بھی. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر اتنی پاکیزگی ہوتی تو آپ کی نگاہ اٹھتی ہی نہیں اس طرف. واہ، تو یہ آپ کے دل میں چھپا ہوا شیطان اور جس کو کہتے ہیں نا دل کا فطور ہے جو کہ آپ کو نگاہ اٹھانے پر جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے. تو زبردست. لہٰذا دل کی پاکیزگی کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا. جی ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہ کہہ دینا کہ جناب دل، تو دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کس پر ہوتے ہیں؟ ظاہر پر ہوتے ہیں. ظاہر پر ہوتا. آپ کسی کو جو ہے وہ قتل کر کے آگے بولے میرا دل تو بہت صاف تھا، ٹھیک ہے، میں دل سے نہیں کرنا چاہتا تھا. دل سے نہیں مارا. ٹھیک ہے، لوگ طلاق دے دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں میں تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے طلاق دوں گا. لیکن وہی بات ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، آخرت میں تو دونوں چیزوں پہ پکڑ ہے، دل پر بھی ہے اور جو ہے وہ ظاہر پر بھی ہے، لیکن دنیا میں تو ظاہری چیزوں پر ہی ہے. تو جناب اگر آپ کا دل بہت اچھا ہے تو اچھی بات ہے. جی لیکن دین اسلام نے ہمیں جب یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو بھی جو ہے وہ اچھا رکھیں، ستھرا رکھیں، نگاہ کو نیچا رکھیں، تو لہٰذا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں. اور جو دل کی بات لوگ کرتے ہیں فی زمانہ، جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، اس قدر معاشرے میں بے رحم روی جو ہے وہ پھیل چکی ہے اس بے حیائی اور بدنگاہی کی وجہ سے کہ جو قریبی ترین رشتے ہیں نا، جو محرموں کے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے، دادا پوتیوں کے، یہ تک محفوظ جو ہے وہ معاشرے میں نہیں رہے ہیں. اس طرح کے مسائل جو ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. بس اوقات ایسے ہمارے پاس بھی کیس آتے ہیں، اخبارات کی بھی سند بنتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کہنے کی ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں. جب آپ اسے فالو نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس قدر فساد اور یہ تمام چیزیں بے حیائی پھیل جاتی ہیں. ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تم پہ کر حیا کا بنایا الہی، تم پہ کر حیا کا بنایا مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے کچھ شرعی سوالات بھی لیے ہیں، ٹاپک پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. مفتی صاحب کے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، ان کو سی آف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازش. السلام علیکم. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، پروگرام ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس میں آج کا ٹاپک نظر کی حفاظت. آپ کی کچھ کالز مزید ہیں، کال لیتے ہیں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ اسلام میں نگاہ کی پاکیزگی کو قلب کی پاکیزگی سے کیوں جوڑا گیا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ ظاہری بات ہے کہ جب انسان، جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، جیسے ہمارے فصیح بھائی نے بھی ابتداً بات کی کہ روح کی غذا جو ہے وہ نیک اعمال ہیں. اور سب سے بڑی بات جو علماء نے لکھی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ انسان کی روحانیت جو ہے اس کو سب سے زیادہ جو چیز ختم کرتی ہے وہ بدنگاہی ہے. اور اگر انسان اپنی روحانیت اگر تباہ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فیکٹ جو ہے اب وہ بدنگاہی ہے. تو اگر انسان اس سے بچے گا تو اسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور آسان ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی.
ظہیر احمد سے عربی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا موضوع ماشاءاللہ قبلہ سیدی شاہ صاحب بہت اہم چنا ہے آج آپ نے۔ سوال یہ ہے کہ بازاروں کے اندر آج کل جو شاپنگ ہے یہ زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں اور دکاندار مرد حضرات ہوتے ہیں، تو یہ اپنی نظروں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، تو جب دکاندار نے کسی چیز کے متعلق گاہک کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز بتانی ہوتی ہیں، تو وہ گاہک کی نظروں میں نظریں ڈال کر اس کو مطمئن کرتا ہے، چاہے سامنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کس طرح کریں؟ اور روڈ پر جاتے ہوئے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں لوگ، تو ان کی نظر بھی تو روڈ پر جاتے ہوئے پھر پڑتی ہے، تو اس طرح یہ اپنی نظروں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ روڈ پر جانے کے حوالے سے تو ابھی مفتی صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اور حدیث پاک کے تحت بھی کہ اگر پہلی نگاہ پڑ جائے جو اچانک پڑے اور اسے فوراً ہٹا دیا جائے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کی جو ممانت ہے، پہلی نگاہ کی جو اچانک پڑ گئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نظر پڑ گئی فوراً ہٹائیں گے۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ یہ دین اسلام عورت کا کتنا مقام بیان کرتا ہے۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام۔ آپ اس میں دیکھیں کہ عورت پر نگاہ نہیں ڈالنی، نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ ابھی جو سوال بھی کر رہے ہیں کہ عورت اگر آتی ہے تو کس انداز میں، آپ ذرا تصور کریں یہ کیوں سارا کیا جا رہا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کا مقام، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، دوسری طرف عورت کا ادب بھی ہے، یوں کہیں کہ عورت کا احترام بھی ہے، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، چونکہ جب آپ نگاہ ڈالیں گے کہیں گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ دوسری آفات میں پڑ جانے والی چیز ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، اللہ رسول کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اور عورت کی عزت بھی اسی میں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورت کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے گی، اور اگر بالفرض کبھی باہر جانا پڑ بھی جاتا ہے پھر پردہ ہو کر جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت جب بازار میں آئے گی، اسے ڈیلنگ کرنی ہے تو اسے جہاں تک ہو سکے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر ہی گفتگو کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ چہرہ دیکھ کر ہی گفتگو کریں، آپ نے اگر مطمئن کرنا ہے تو نگاہیں جھکا کر بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور سامنے والے کو قائل کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو چیز کی افادیت ہے، کوئی نقصان، جو فائدہ، جو چیزیں بھی آپ بتانی ہیں، آپ نگاہ نیچی کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چہرے کو گاڑے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی لازمی نہیں ہے۔ ہاں ان کے ساتھ کوئی مرد ہو تو آپ ان سے مرد سے بات کریں، یا اگر ساتھ کوئی ہے تو آپ ان سے بات چیت کریں گے۔ اگر آپ کے کان میں عورت کی آواز آتی بھی ہے تو آپ مرد سے بات کر رہے ہیں سامنے، تو اس سے یہ ہے کہ کئی راہ نکل آئے گی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس طرح یہ راہ نکالی جائے گی۔ آپ کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو نظر کی حفاظت کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی، مرد و عورت دونوں کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ یہ شاہ صاحب دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں یہ برائی سے منع کرتا ہے تو برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی روک دیتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو عورت کو حکم ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ مرد کے سامنے بلا ضرورت نہ آئے، جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بازار بھی بلا ضرورت نہ جائے۔ اب یہ جب عورت کو ہی یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ باہر بلا ضرورت نہ نکلے تو بد نگاہی والا کام ہو ہی نہیں سکے گا۔ لیکن یہ معاملہ علیحدہ، بالفرض اگر کوئی عورت بلا ضرورت یا ضرورتاً بھی بازار میں آتی ہے، کہیں پر آتی ہے، تو اب مردوں کو بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کہ جب ایک طرف سے بھی اگر مضبوط ذہن ہوگا دین اسلام پر عمل کرنے کا تو برائی سے روکا جائے گا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ چلے جی اگلی کال لیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت اور تزکیہ نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا مجھے کلام سنا دیں، مدینے قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ یہ تو نظر کی حفاظت ہی تو مین ہے۔ جب آپ نظر کی حفاظت کریں گے تو تزکیہ نفس حاصل ہوگا، دل کی صفائی کیسے ہوگی، قلب کی صفائی کیسے ہوگی، اعمال کی روحانیت کیسے ملے گی؟ مفتی صاحب نے بھی اس پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے کہ جب نگاہ خراب ہوگی تو دل کی جو روحانیت ہے یہ مر جائے گی، پھر تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، جب تزکیہ کے لیے سب سے پہلے جو
اگر ہم دیکھیں جو اسلاف کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، صوفیاء کا جو طریقہ ہے، تزکیہ کے لیے سب سے پہلے وہ نظر کی حفاظت کا ہی درس دیتے ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو۔ امیر اہل سنت نے تو باقاعدہ جو 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس میں تو باقاعدہ مینشن کیا نظر کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو اللہ کرے کہ نظر کی حفاظت ہو، نظر کی حفاظت ہی تزکیہ کی طرف لے کر جائے گی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ نعت خان اسلامی بھائی، بہت پیارے اسلامی بھائی عدنان بھائی کی خدمت میں درخواست ہے، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنا دے، مدینے کا سفر اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ یہ شعر عدنان بھائی اسی انداز میں آپ سنا لیں گے؟ نہیں سنا لیں گے؟ اسی انداز میں جی، اسی انداز میں حتیٰ یہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہیں یہی شعر بھی یہی ہو نا؟ یہی ہوگا۔ کیا شعر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کا سفر ہو اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ نہیں وہ جو انداز جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ نے مدینے کا سفر ہو اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اصلی شعر کیا ہے؟ صحیح شعر مدینے کا سفر ہے اور میں ہے یا ہو ہے؟ ہے۔ چلے جی ٹھیک ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ کنیات کے اندر میری یہ فرمائش ہے نعت خان بھائی سے کہ یہ کلام سنا دیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ نئی طرز مل گئی عدنان بھائی آپ کو؟ یہ شاید طرز کچھ اور تھی، کہیں اور چلے گئے نا۔ یہ آپ سنائیں گے اس طرز میں آپ ہمیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں۔ وہ بنے گی نہیں اس کے اوپر نا، وہ بن جائے گی۔ آپ بنا کے دے دیا، انہوں نے بنا کر دے دیا نا آپ کو۔ کچھ مصرے انہوں نے بنائے، 2-3 مصرے، آگے جا کے وہ فاصلوں کو ویسے شروع تو کریں، ویسے یہ اس پہ جا رہے ہیں، منقبت ہے نا اس کی طرف۔ یہ منقبت ہے۔ جی جی میں سمجھ گیا ہوں، فاصلوں کو تکلف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو منقبت ہے، طرز وہ ہے، لیکن یہ نعت پر ویسے کر لیں گے آپ؟ تکلف ہے ہم سے۔ عاطف بھائی آج جوش میں ہے جی، بالکل ذوق میں بھی ہیں جی۔ عاطف بھائی آپ بنا کر دیں، رہنمائی فرمائیں ان کے لیے۔ نہیں بنا تو لوں گا لیکن مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آگے پیچھے ہوگے نا پھر مسائل ہوں گے۔ ایک ہی پڑھ دیں آپ، مسئلہ تھوڑی ہے۔ نہیں نا، پھر پورا پڑھیں نا، آپ بھی کر رہے ہیں تو۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں۔ عدنان بھائی ماہر ہے، صحیح فرما رہے تھے کہ شروع میں تو ہو جائے گا، آگے آگے مسئلہ ہوگا۔ اللہ خیر فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخوپور سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے عام صلی اللہ کرتے کہتے میں سلسلے میں کلام کی فرمائش تھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں حرمین قادری بات کر رہا ہوں، میری گزارش ہے کہ یہ اعلیٰ کلام سنا دیجئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ یہ نعت بڑی پیاری تھی تو اس کی سر فرمائش ہم کر رہے تھے، ہم مدینہ چھوڑ آئے۔ کیا پیارا کلام ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام حافظ ابوبکر ہے، میں ضلع لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور گزارش ہے آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، یہ کلام سنا دیں۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ عدنان بھائی سے میری فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ کیا بات ہے جی، عدنان بھائی نوٹ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ جی ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ کلام سنا دیں، ورفعنا لک ذکرک۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطاء الرحمان بھائی ہیں جی کبیر والا سے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں اے سبز گنبد والے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، کلام کی فرمائش ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے۔ شہزاد اطاری بھائی ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ نعت سنا دیں مجھ پہ بھی چشم کرم۔ بہت شکریہ آپ کا جی ثاقب بھائی۔ ایک پروگرام بیٹی کی شان پر بھی کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے مشورہ دیا، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ میں ٹیم سے عرض کرتا ہوں اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میسیج کر رہے ہیں جی، آپ کا کیا حال ہے جی؟ میں بہت ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نعت خان عدنان بھائی۔ نعت خان جی، نعت خان ہے، آپ خان صاحب بھی ہیں؟
نہیں نعت خواہ ہوں، خواہ اچھا نہیں. خواہ ہے، ٹھیک ہے. نعت خواہ عدنان بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. مولا میرا بھی گھر ہووے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی مجھے نعت سنا دیں لجپال نبی میرے. حامد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آج کا موضوع ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. ہر گناہ کی ابتدا نظر سے ہو رہی ہوتی ہے. میرے لیے دعا کر دیں حاضری مکہ مدینہ کی. اور ماشاءاللہ مدنی چینل زندگیاں بدل رہا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. اور جو آپ نے میسیج دیا ہے بہت پیارا میسیج تھا جی. اچھا جی قدیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، اور حافظ سعید اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آصف بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ دیگر عاشقان رسول کے کچھ میسیجز بھی ہیں کہ جو دعاؤں کے لیے میسیجز کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے جن عاشقان رسول نے دعاؤں کے میسیجز کیے ہیں اللہ پاک سب کی مرادیں پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیاں دکھ درد اپنی رحمت سے دور فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، سلام شامل کرتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے سب یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے آپ مدنی مدینے والے وہ سوئے نالزار پھرتے ہیں وہ سوئے نالزار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی اس گلی اس گلی اس گلی جس میں اس گلی کا گدا
میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں واللہ، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی، میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، غوث و خواجہ داتا بنایا میرے کملی والے نے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں واللہ، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ عدنان بھائی آج ٹاپک بھی ہمارا نظر ہے لیکن دوسری نظر ہے، اللہ نظر بد سے آپ کو بچائے، پوری نظر سے اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، اور سبھی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک برا دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ دل اچھا رہے گا، دل اچھا رہے گا تو عمل کی طرف انشاءاللہ نیکیوں کی طرف ہمارا ذہن بنے گا۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی، نظر کی حفاظت کے جو فوائد ہیں، ہمیں مزید کچھ فوائد بیان بھی ہوئے ہیں، کیا کیا فوائد ہمیں دنیا میں مل سکتے ہیں، آخرت میں مل سکتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت جو ہے یہ سلامتی ایمان کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نظر کی حفاظت ہوگی تو ایمان سلامت رہے گا، اور جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اسے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی تو یہ بات ہے، فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ یہ ہے، اور روح کی غذا ہے، تو روح جب تر و تازہ ہوگی اور روحانی غذا اسے ملتی رہے گی تو پھر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، نیک اعمال کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوگا، اور جتنی نیکیاں کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو ایمان کی سلامتی یہ ایک تو حفاظت نگاہ کی کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت میں اضافہ فرماتا ہے، وہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا لوگوں میں با حیا مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اب وہ عزت کرنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ بد نگاہی کرنے والا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور بد نگاہی ایسا، یہ سب سے بڑا اس کا فیکٹ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو عزت چاہیے، ایمان کی سلامتی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نگاہ کی حفاظت کا اس کو اپنائیے، انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، اور ایمان کی حفاظت ہے۔ زبردست۔ میں چاہوں گا فصیح الدین بھائی آخری سوال آپ سے لیتے ہیں، ٹائم بھی اختتام کی طرف ہے۔ نظر نیچی رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ اپنایا جائے، اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تاکہ آج ہم اس پروگرام میں آخر میں جب
اٹھیں. اسلاف کی زندگیوں کا نچوڑ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی بات ہوئی ہے، قرآن کی بات، احادیث کی بات ہوئی ہے، اور بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، تاکہ ہم یہ لے کر اٹھیں اور آج اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ انشاءاللہ ہم بھی آئندہ سے نظر کی حفاظت کیا کریں گے. شاہ صاحب، حضرت حسان بن ابو سنان علیہ الرحمہ، جی، آپ نماز عید کے لیے تشریف لے کر گئے. جی، جب آپ واپس آئے تو آپ کی اہلیہ آپ سے کہنے لگی کہ آج کتنی عورتوں کی طرف تمہاری نظر پڑی ہے. اب انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، جو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قابل نصیحت ہے، اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جی. پہلے تو آپ خاموش رہے، لیکن اہلیہ نے پھر اصرار کیا، بار بار پوچھا، تو آپ نے فرمایا جب سے میں گھر سے نکلا، جب نماز عید کے لیے، گھر پر واپس آنے تک میری نگاہ صرف میرے انگوٹھوں کی طرف تھی. اللہ. اب میری طرف سے کون جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. میری نظر تو میرے انگوٹھوں کی طرف یعنی نیچے تھی. میں نے ایسے اپنا پورا سفر طے کیا. یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے، یعنی ضرورتاً آگے بھی بندہ دیکھے لیکن نگاہوں کو نیچی کر لے، تو انشاءاللہ سب چیزوں سے محفوظ رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ نظر کی حفاظت نہ کرنا، اللہ اکبر، بار بار اگر حرام تصاویر بندہ دیکھتا ہے، حرام چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، تو سائنس نے بھی اس پر کچھ بہت ساری باتیں کی ہیں کہ انسان کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. یعنی ذہنی کمزوری، گناہ کی عادت، اور یہ جو سوشل زندگی ہے یہ برباد ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ بد نگاہی کرنے کی وجہ سے. آنکھوں کی کمزوری کا بھی ایک سبب بنتا ہے. جو افراد فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ایک تو وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اپنی نظر کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ کچھ ٹائم قبل تک تو اسکرین کا دور تھا، پھر دور بیٹھ کر دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر پوری فیملی کے ساتھ دیکھا جاتا، حالانکہ وہ بھی حرام ہی ہے. پوری فیملی کے ساتھ بھی اگر کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو حرام ہے. لیکن پھر ایک نیٹ کا دور آیا، پھر چھپ چھپ کر لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے کہیں جاتے رہے، اور اب سوشل میڈیا کا دور، اور ہر ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور جس نے بھی بس یہ موبائل اٹھایا ہے بس پھر وہ ایسا اس میں پڑا ہے، اللہ کی پناہ کے ایک تعداد ہے کہ اس میں بیڑا غرق کر دیا موبائل نے، سوشل میڈیا نے، کہ پھر دیکھتے ہی چلا گیا، دیکھتے ہی چلا گیا. اب نیٹ پر جانے کی، یعنی بعض شاپس تھی باقاعدہ نیٹ کی جہاں پر معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دکھائے جاتے تھے. اب وہ دور ختم ہوا، اب تو اپنے ہاتھوں میں نیٹ ہے، اور یہ سہولت، یعنی گناہ اتنا آسان کر دیا گیا. اللہ کی پناہ، اب ہم نے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت بھی فرمائے، اور ہماری نظر کی بھی حفاظت فرمائے، نگاہ کی حفاظت بھی فرمائے، آنکھ کمزور ہونے سے بھی اللہ پاک بچائے، اور آنکھ کے عذابات سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور کل جب قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اس بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے سے کیا سوال ہوگا اور ہم اس کا کیا جواب دیں گے. اللہ عافیت والا معاملہ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائے. پھر دیکھیں جو بدنگاہی کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو اس کی شخصیت پر لوگ اعتماد نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یار یہ آوارہ آدمی ہے، یعنی معاشرے کی نظر میں بھی یہ بندہ کتنا برا ہو جاتا ہے. اچھا گھر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، ماں باپ ہی اسے اچھی طرح نہیں جانتے، اور پھر اس کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں ذرا اس کو کہ جب میاں بیوی کے گھر کے تعلقات خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، بچوں پر کیا اثر پڑے گا. جس گھر میں یاد رکھیں کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی ہے اور بچے دیکھتے ہیں، یہ بچے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، یہ کسی کے سامنے بات کرنے والے نہیں ہوتے. ان کا جو ذہنی ایک پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، بہت ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ڈر کے اور سہم کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. چونکہ ان کو تو نظر ہی نہیں آیا کہ ماں باپ پیار بھی کرتے ہیں. تو پیار محبت ہونی چاہیے، ایک حسن اخلاق کے ساتھ گھر میں رہیں گے، اچھے انداز میں رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی جو اولاد ہے، یہ جو نسل پروان چڑھے گی، یہ بہترین نسل انشاءاللہ آئے گی. ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے بہت مضبوط ہوگی. اور یہ بگاڑ پیدا کرتی ہے بدنگاہی. جب بیوی کو پتہ ہے کہ یہ بدنگاہیاں کرتا ہے، آوارہ اس کی نظریں ہیں، تو یہ کیسے اپنے شوہر سے اچھے انداز میں بات کر سکتی ہے. اللہ اکبر. یوں رشتے خراب ہوتے ہیں. پھر دوسرے انسانوں کا جو احترام ہے یہ بندہ یہ کھو دیتا ہے. پھر تیسری بات ایک اس کے علاوہ یہ کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. بار بار اسکرین دیکھتے رہیں گے نا، اسکرین دیکھتے رہیں گے تو سائنس آج
کہ یہ کہتی ہے ایسے بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا پھر فوکس کم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ چند ایک چیزیں تھی جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں. اچھا نظر کی حفاظت کے فوائد بھی چند بیان ہوئے ہیں. دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے, حیا مضبوط ہوتی ہے, ذہن کا سکون بندے کو نصیب ہوتا ہے, تعلقات پاکیزہ ہوتے ہیں, عبادت کی مٹھاس بندے کو ملتی ہے, غصے حسد اور بے چینی ان آفات سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لیتا ہے. اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے لیے پیارے اسلام بھائیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. چلتے چلتے جب دل کرے نا اوپر دیکھوں, آپ نے نگاہیں نیچی ہی رکھنی ہے. نظریں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دورانی سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. کھلے آنکھ صلی علی کہتے